الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ صف ہے، اور سورہ صف اس آیت کا نام اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے اندر لفظ صف کو اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ صف بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور ایسے برگزیدہ اشخاص کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سے صف کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان محشر میں نزول فرمائے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو فرشتے بھی اللہ کے سامنے صف در صف، قطار در قطار صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 3، جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گی اس وقت بھی صف اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سارے بندے اللہ کے سامنے لین در لین صف بستہ پیش ہوں گے۔ تیسری بات، صف اتنی عظیم چیز ہے کہ جنتیوں کی بھی صفیں ہوں گی، 120 صفوں میں سے 40 صفیں باقی تمام امتوں کی اور 80 صفیں امت محمدیہ علیہ الرحمہ کی ہوں گی۔ چوتھی بات، صف اتنی عظیم نعمت ہے اور عظیم چیز ہے کہ جماعت میں بھی مسلمان مرد یا عورتیں اگر صف کو مضبوط بنا لیں، آپس میں جوڑ کر کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ مسلمان بہن کی مسلمان بہن سے مودت و الفت پیدا ہوتی ہے، اور مسلمان بھائی کی مسلمان بھائی سے پیار و تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور سلسلہ حدیث و صحیحہ صحیح مسلم کی حدیث ہے من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو بندہ صف کو ملاتا ہے، قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملاتا ہے، اللہ اس کے بگڑے ہوئے تمام معاملات کو سیدھا کر کے ملا دیتا ہے۔ اور جو صف میں رکھنے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے امور و معاملات کو درہم برہم کر کے بے ڈگر کر دیتا ہے۔ تو یہ سورہ صف کے حوالے سے چند معروضات تھی۔ اس سورت کی ابتدا سبح للہ سے شروع ہوئی ہے، اور یہی انداز سورہ حدید کے شروع میں آیا ہے، اور سورہ حشر کے شروع میں بھی یہی انداز ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سورہ حدید پارہ نمبر 27 کے شروع میں وما فی الارض میں جو ما ہے اس کا ذکر نہیں ہے، وہاں آیت یوں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، جبکہ سورہ حشر کی پہلی آیت بالکل ایسے ہی ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اور یہ آیت، یہ سورت سورہ حشر ہم نے قریب ہی میں پڑھی ہے، جس میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب، ہر کمی اور ہر نقص سے پاک قرار دینا، کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے احکام، غرض ہر چیز کسی بھی عیب اور نقص سے بالکل پاک ہے۔ اور تسبیح اللہ کا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں کو تسبیح سے شروع کیا ہے اور مختلف انداز سے شروع کیا ہے۔ کہیں پر ماضی کے صیغے آئے ہیں جیسے سورہ صف اور سورہ حشر کے شروع میں سبح کا لفظ آیا ہے، کہیں پر مضارع کے صیغے آئے ہیں جیسے سورہ جمعہ اور سورہ تغابن آگے جیسا کہ وہ آ رہی ہیں، یسبح کا لفظ ہے جس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی شامل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی مصدر آیا ہے،
جس میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتا چلا آ رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، اور آئندہ بھی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے گا۔ اور سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ حکم دیا جا رہا ہے کہ تو تسبیح کر اپنے رب کی۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ کبھی ماضی کے صیغے کے ساتھ، کبھی فیوچر کے صیغے کے ساتھ، کبھی مصدر کے صیغے کے ساتھ، اور کبھی امر کے صیغے کے ساتھ اللہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح اتنا بڑا عمل ہے، قیامت والے دن ہم سب کے اعمال کو تولے جانا ہے، اور سب سے بھاری عمل، سب سے وزنی عمل، سب سے زیادہ ثقیل و بوجھل عمل جو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ہمارے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر سکتا ہے، وہ ذکر ہے جس ذکر میں تسبیح کا تذکرہ آتا ہو، جس ذکر میں اللہ کی تسبیح موجود ہو۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جامع اور مختصر بنایا ہے کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی معنویت، ایسی تاثیر اور روحانیت پائی جاتی ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، وہ چھوٹے سے کلمے قیامت والے دن ترازو کے اس پلڑے کو بھر دیں گے۔ جو پلڑا اتنا وسیع و عریض اور اتنا لمبا و چوڑا ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں یعنی 14 طبق کو اپنے اندر سمونے کی کیفیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹھتے بیٹھتے ان کلموں کو پڑھیں۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے تو ہمیں تسبیح کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرا لفظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ ما بین السماء والعرش، اگر آپ صحرا میں کھڑے ہوں یا کسی پارک میں کھڑے ہو کر مشاہدہ کریں، زمین و آسمان کے درمیان لمبائی و چوڑائی، طول و عرض میں ہر طرف آپ کو خلا ہی خلا نظر آتا ہے، لیکن رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کا کوئی نیک بندہ، نیک بندی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان کے تمام خلا کو نیکیوں سے پر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، ان کے ذوق کو بڑھانے کے لیے اور آخرت کے حوالے سے ان کی دوڑ کو مزید تیز کرنے کے لیے فرمانے لگے بخین بخین، کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے، کیا ہی کمال ہو گیا، لخمس ما اثقلهن فی المیزان، 5 چیزیں ہیں جو نیکیوں کے پلڑے کو انتہائی بھاری کر دینے والی ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کی وضاحت کی، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، یہ 4 کلمے، ان میں سے ایک کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ کا، جو نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں چیز ہے والولد الصالح یتوفی فیحتسبہ الوالد، کسی کا معصوم بیٹا یا بیٹی 55 کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، والدین اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ تھا تو میرے جگر کا گوشہ، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا حصہ، لیکن اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں کہ جو سب سے بڑی میری دنیا کی خوشی چھن گئی، میں صرف اتنا ہی کہوں گا اور کہوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس عمل کو ترازو کے نیکی والے پلڑے میں بھاری کر دیتا ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کی تسبیح ہے۔ چوتھی حدیث، حدیثیں تو بہت ہے، یہ آخری حدیث سنا رہا ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جامع ترمذی کی حدیث ہے مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے ہیں. آپ جب وضو فرما کر مسجد نبوی کی طرف نکلنے لگے دیکھا آپ کی بیوی ہماری ماں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے گھر میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے گئے, فرض نماز پڑھائی, بعد میں اذکار کیے, صحابہ کے سوالوں کے جوابات دیے. بعض صحابہ نے تعبیرات پوچھی, خوابوں کی تعبیرات آپ نے انہیں بتائیں. پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے. دیکھا کہ اماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں مصلی پر بیٹھی ہیں. پوچھا ماں زلتی علی حالکی منذ فارقتکی, کیا جب سے میں نماز پڑھانے گیا ہوں تو اسی طرح مصلی پہ بیٹھی ہے؟ عرض کیا جی اللہ کے نبی اس وقت سے نماز کے بعد ذکر اذکار میں مصروف عمل ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كنت بعدك 4 كلمات 3 مرات, میں نے تجھ سے جانے کے بعد صرف 3 کلمے, صرف 4 کلمے 3 مرتبہ کہے ہیں. لو وزنت بما قلت لوزنتهن, اگر ان 4 کلموں کا جو صرف 3 مرتبہ ریپیٹ کیے گئے ہیں, جو 3 مرتبہ ورد اور وظیفے کے طور پر پڑھے گئے ہیں, تیرے 1.5 گھنٹے کے ذکر کے ساتھ وزن کیا جائے لوزنتهن, تو وہ 4 کلمے اس 1.5 گھنٹے کے ذکر سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہوں گے. وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کی تسبیح بندے کی اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں, وما فی الارض, اور جو زمین میں ہے. سب سے پہلی بات اس آیت کی تفسیر و تشریح و توضیح کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بات تو میں سورہ حشر کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. کوئی زبان حال سے کر رہی ہے, کوئی زبان قال سے کر رہی ہے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہاں پر سیر حاصل باز کی تھی جو میں نے لکھ دی ہیں. یہاں پر اس مقام پر بھی اسی تفسیر کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے, اور جو نہیں لکھتے وہ بھی لکھنے والوں سے لے کر اس مقام کو دوبارہ دیکھیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مطابق نظریہ بنانے کی کوشش کریں. سبح للہ ما فی السماوات, تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی ما وہ چیز, فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے جب ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے تو تمام مخلوق کی طرح انسان کے لیے بھی اس تسبیح کرنا لازم ہے. اور جو لوگ تسبیح کی بجائے اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں, ایمان والوں پر فرض ہے کہ ان کے ساتھ لڑیں. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ساری کائنات کے الٹ چل رہے ہیں. ساری کائنات رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اور یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کی بجائے اللہ کے لیے شریک بنا کر اس کے تمام عیوب و نقائص سے پاک ہونے کی نفی کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانا جائے, تمام صفات کمال کا مالک ماننے کی بجائے اس کے لیے اولاد اور شریک بنا کر گویا کہ اللہ کو عاجز و محتاج ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کی جائے. اس اکیلے کی عبادت کی بجائے ایسی چیزوں کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے جس کا زمین و آسمان کی پیدائش یا زمین و آسمان کی بقا میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے, وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ذکر کیا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں, ان میں جو کچھ ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں, اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
سورہ النور کی آیت نمبر 41 میں ذکر کیا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پھیلے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم کر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 کے اندر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، پرندوں کو اور ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ پرندے اور پہاڑ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں اور پہاڑوں کو جب حضرت سلیمان نبی کے مسخر کیا تو حضرت سلیمان نبی جیسے تسبیح کرتے یہ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، کئی مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے پیغمبر کے سامنے دسترخوان لگا ہوتا تھا، ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا، کھانے کے لقمے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امام ابو الشیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العظمہ کے اندر لائے ہیں، او اللہ کے بندو لا تلتموا وجوہ الدواب فإن كل شيء يسبح بحمدہ، تم جانوروں کے چہروں کے اوپر لاٹھیاں اور تماچے نہ مارا کرو، کیونکہ یہ جانور بھی اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے الزرع یسبح والثوب یسبح، یہ کھیتی باڑی، یہ نباتات اور درخت بھی تسبیح کرتے ہیں اور کپڑا بھی تسبیح کرتا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور سیدنا امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کل شیء فیہ الروح یسبح، ہر وہ چیز جس میں روح ہے وہ تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ درخت ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ امام ماہان رحمہ اللہ نے میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ العظمہ کے اندر یہ بات لائے ہیں اور بڑی قابل غور بات ہے۔ آج کے سبق میں اگر ہم اور کچھ یاد نہ کریں، امام ماہان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہی اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ کر لے جائیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ امام اصبہانی العظمہ کے اندر لائے ہیں، امام ماہان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہما یستحیی احدکم ان تکون دابتہ او ثوبہ اکثر تسبیحا منہ، کیا آپ میں سے کسی کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ اس کا جانور یا اس کا کپڑا اس سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرنے والا ہو؟ ہمارا جانور اللہ کی تسبیح کرنے میں ہم سے آگے نکل جائے، ہمارا کپڑا اللہ کی تسبیح کرنے میں اس سے آگے نکل جائے، کیونکہ ہر چیز جو ذی روح ہو یا بے روح ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور امام ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے سریر الباب تسبیح۔ امام ابن البقری نے موجم کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ یہ جو دروازے کی چرچراہٹ ہوتی ہے، یہ چرچراہٹ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، یہ کیفیت ہے اللہ کی تسبیح کی۔ امام وہب بن منبہ علماء تابعین میں سے ہیں، ان سے ان کے شاگرد عبد العزیز بن جوران نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ ہر چیز جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ قبر میں جو مسلمانوں کی ہڈیاں ہیں یہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ، نعم، جی ہاں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز اور وہی سب پر غالب ہے۔ آگے جو حکم آ رہا ہے وہ حکم یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے۔ اب شیطان بعض اوقات وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا پتہ ہم غالب ہوں یا مغلوب ہوں، ہم فتح یاب ہوں یا شکست خوردہ ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک اور سورت سب کی ابتدا میں یہ اپنی صفت اور وصف اپنا نام ذکر کیا کہ جب وہ ذات ہر ایک پر غالب ہے تو تم اس کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ غالب تو وہی ہے، تم اس کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ الحکیم، وہ کمال حکمت والا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی اس نے جو تمہیں حکم دیا ہے کہ کفار سے لڑو اور کفار کے کفر اور شرک کو کسی صورت غالب نہ آنے دو، اس کا یہ حکم بھی بے مقصد نہیں ہے، کمال حکمت پر مبنی ہے۔ اور وہ حکمت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں اسلام کا غالب آنا تمہاری عزت کا ذریعہ ہے اور تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت ہمیں سمجھائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس حوالے سے ایمانیات کے بعد میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ لم تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما وہ چیز، لا تفعلون جو تم نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون کیوں تم کہتے ہو، ما وہ بات، لا تفعلون جو تم کرتے نہیں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ پہلی بات اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے لوگوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور تعجب کا اظہار کیا ہے کہ جو بات کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اور کئی طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم آپس میں جمع ہوئے صحابہ کرام، اور ہم نے عرض کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی بندہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جائے اور آپ سے پوچھے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں آپس میں ہم یہ مشورہ کرتے رہے لیکن کوئی سوال کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، کوئی سوال کرنے کے لیے تیار نہ ہوا کہ اللہ کے رسول سے کون پوچھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بندہ اس مجلس میں آ گیا جس میں یہ مشورہ جاری تھا، اور حکم پہنچایا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ جب سارے جمع ہو گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کے بعد سورہ صف پڑھائی، اور سورہ صف پڑھا کر آپ نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ ایسے مشورے کیوں کر رہے تھے جس پر عمل ہی نہیں کیا تم نے۔ اسی طرح بعض لوگ اس بات کے متمنی ہوتے تھے کہ کاش جلدی جلدی جہاد کا حکم آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہاد کرنے کا حکم دے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے تو جہاد کیا، لیکن منافقین نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 اور 78 کے اندر، 77 اور 78 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب ان کی مرضی کے مطابق جہاد فرض ہوا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے بعض لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، اور کہنے لگے کہ کاش تھوڑی دیر بعد یہ حکم نازل ہوتا اور ہمیں کچھ وقت مہلت مل جاتی کہ ہم ابھی جہاد فرض نہ ہوتا۔ اللہ نے پھر ڈانٹ پلائی کہ پہلے تو تم متمنی تھے، تمہاری خواہش تھی، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی اب تم پھر اس سے جی چرا رہے ہو۔ اور اسی طرح سورہ محمد میں بھی آیت نمبر 20 کے اندر آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لوگ کہتے تھے کہ جہاد نازل ہو جائے اور ایسی صورت نازل ہو جائے جس میں اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے کا ذکر ہو۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھنے لگے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر موت کی غشی ڈالی گئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈانٹ بھی لائی ہے، ایسے مطالبے نہ کیا کرو کہ جس کو تم پورا نہیں کرتے۔
جس کو تم پورا نہیں کر سکتے ایسے مطالبے نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کا مطالبہ کیا اور پھر جہاد کرنے میں دلچسپی نہیں لی۔ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے محبوب ترین عمل پوچھنے کا مشورہ کیا لیکن پھر پوچھا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اس آیت میں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو ایسے کاموں کا دعویٰ کرتے ہیں جو انہوں نے نہ کیے ہیں نہ وہ کرتے ہیں۔ مثلا لمبی لمبی چھوڑنا، ہم نے جہاد کیا، ہم نے دشمن کا منہ موڑ دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، حالانکہ ایسا کچھ کیا نہیں ہوتا۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ایسے کارناموں کا ہم ذکر کریں اور پھر لوگ ہماری تعریف کریں۔ جو کام انہوں نے کیے نہیں اس پر لوگ ان کی مدح سرائی کریں۔ ایسے لوگوں کی اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے سورہ آل عمران میں، فَمَا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، ان لوگوں کو ہرگز کامیاب خیال نہ کرو کہ جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ نے انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب نہیں کرنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے دوسری قسم کے لوگ۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو آپس میں مشورے کرتے ہیں پھر وہ کام کرتے نہیں، کسی بڑے نیک عمل کا تمنا کرتے ہیں پھر وہ نیک عمل بجا لاتے نہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو خام خواہ کے چھوڑتے ہیں اور ان کا اس کام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ہر وقت کہتے رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور پورا کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، وعدہ کر دیا پورا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے ہی نہیں ہو، جو کرتے ہی نہیں ہو۔ خیال کیا کریں ایسی بات نہ کیا کریں۔ بعض اوقات کسی کو ٹالنے کے لیے جو ہمارے سر ہو چکا ہوتا ہے، ہم وعدہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے پھر آنا کریں گے، دل میں یہ خیال ہوتا ہے فی الحال تو اس سے جان چھوٹے، یہ درست بات نہیں ہے۔ ایسا وعدہ نہ کیا کرو جسے پورا کرنے کا تم ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی عمر تھی، ابھی 7 سال کے بچے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لائے، ان کی والدہ کو دیکھا کہ وہ انہیں بلا رہی ہے، کہنے لگی میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، جیسے آج کل ہم بچوں کو بلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما اردت ان تعطیہ، تو اسے کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس نے کہا اردت ان اعطیہ التمر، میں اسے کھجور دینا پسند کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، یاد رکھ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا، تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ لوگ اس میں شامل ہیں جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے، جو ایسے کاموں کا دعویٰ کرتے ہیں جو انہوں نے نہ کیے ہیں نہ انہوں نے کرنے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں نہ مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے، جو اچھائی کا مطالبہ کرتے ہیں پھر اس کو پورا نہیں کرتے۔ یہاں پر وہ لوگ مراد نہیں ہیں، توجہ کریں، جن کے بارے میں عمومی طور پہ یہ آیت فٹ کی جاتی ہے۔ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو خود عمل نہ کرتا ہو کسی دوسرے کو بھی اس کی دعوت نہ دے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پہلے خود عمل کریں پھر لوگوں کو اس کی نصیحت کریں، یہ لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی خود بے عمل ہے لیکن اس کے پاس علم موجود ہے دوسروں کو وہ بتائے، اگر وہ خود عمل نہیں کرتا لوگوں کو بھی نہیں بتاتا پھر ڈبل مجرم ہے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے خواب میں بھی دیکھا تھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کی باچھیں چیری جا رہی تھی کانوں تک، اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو حق کی بات کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ سرزنش تو ہوگی اس بات پر
لیکن اس سے بڑا بھیانک اور خطرناک عمل یہ ہے کہ شیطان ایسے گمراہ کرے، علم کا اس کے پاس ذخیرہ ہو اور شیطان اسے کہ تو عمل خود نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نہ بتایا کر، گویا کہ وہ نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے نہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں اس کام کے وعدے یا دعوے پر اللہ سرزنش کر رہا ہے جو انسان نہ کرتا ہو، ایسے کام کی دعوت پر سرزنش نہیں ہے۔ اور دونوں میں فرق کو سمجھیں، جو فرض چیزیں ہوتی ہیں ان پر عمل بھی فرض ہوتا ہے اور ان کی دعوت بھی فرض ہوتی ہے۔ نماز، اس پر عمل بھی فرض ہے اور اس کی دعوت بھی فرض ہے۔ اگر بندہ نماز کی دعوت دے، خود عمل نہ کرے، اس پر گرفت ہوگی، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث بتائی کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں خود عمل نہیں کرتے۔ لیکن جو عمل فرض نہیں ہے مستحب ہے، جو عمل فرض نہیں ہے مستحب ہے، تو اس عمل کو اگر بندہ خود چھوڑ دے اور لوگوں کو دعوت دے، بہرحال اس کو ایک نیکی تو ملے گی دعوت دینے کی۔ 12 سنتیں وہ خود نہیں پڑھتا، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اس کی نیکی تو اسے ملے گی، اس کی نیکی اسے ملے گی۔ تو گویا خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ لیکن اگر کبھی کسی جگہ سستی ہو گئی ہے، کم از کم لوگوں کو فائدہ دیتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر مسلمان پر دین کی بات آگے پہنچانا فرض ہے۔ فرائض کے بارے میں خود عمل ہو اور دوسروں تک پہنچانا، یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، جبکہ مستحبات اور فضائل کو آگے پہنچانا فرض ہے۔ خود عمل کریں گے تو اجر ہے، نہیں کریں گے تو معاوضہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی مسئلہ مجھ سے سیکھو تو آگے پہنچاؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا جو خطبہ حج سن رہے ہیں اور موجود ہیں وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ کوئی کہے کہ آدمی خود عمل نہ کرتا ہو تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت نہ دے۔ دعوت دینی چاہیے، اگر وہ عمل ہے مستحب تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عمل فرض ہے، یہ گناہگار تو ہوگا لیکن کم از کم ایک نیکی تو حاصل کر رہا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کبر بڑی بات ہے، کبر بڑی بات ہے، مقتن غصہ کرنے میں، سخت ناراض ہونے میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولوا کہ تم کہو، ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے۔ کابورا فرمایا بڑی بات ہے، مقتن ناراض ہونے میں، سخت ناراض ہونے میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولوا کہ تم کہو، ما وہ چیز، لا تفعلون جو تم نہیں کرتے، جو تم نہیں کرتے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی شدید ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے کہ عمل نہیں کرتے اور اس کا دعویٰ کرتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو، یہ سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ مقتن کا معنی ہوتا ہے شدید قسم کا بغض، اور پھر فرمایا کابورا بڑی بات ہے، مقتن شدید قسم کے ناراض ہونے میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، یعنی یہ جو اللہ کے ہاں شدید قسم کی ناراضگی والی بڑی بات ہے، یہ اللہ کے ہاں ہے۔ یہ شدید قسم کی ناراضگی کسی عام شخص کی نہیں ہے، بلکہ اس عمل سے تم اللہ عز و جل کی شدید ناراضی کا نشانہ بن رہے ہو۔ شدید ناراض اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، یہ لفظ تینوں قابل غور ہے، اگر علیحدہ علیحدہ لفظوں پر غور کریں۔ کافورا بڑی بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے کہ وہ دعوے کر رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ پھر مقتن سخت ناراض ہونے کی اعتبار سے،
مقتن سخت ناراض ہونا. ایک تو کہا بڑی بات ہے، استفہام کا انداز ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، جیسے ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے بڑی بات ہے، بار بار سمجھاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. مقتن سخت ناراض ہونے کے اعتبار سے. پھر آگے تیسرا لفظ مزید ڈانٹ پلا رہے ہیں، عند اللہ، عام انسان عام شخص کے ہاں ناراضی نہیں ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں ناراضگی ہے. ہم تقولو کہ تم کہو، تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے. واللہ اعلم بالصواب. ٹائم ہو چکا ہے، مجھے آپ کی مصروفیت کا احساس ہے. اقول قولی هذا واخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز میں، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہو العزیز، وہی سب پر غالب ہے. الحکیم، وہ کمال حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. کبر مقتا، بہت بڑی ہے سخت ناراض ہونے کے اعتبار سے یہ بات، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان تقولوا، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے. واللہ اعلم بالصواب.